حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا ہے لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا، وہ جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا، تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر، یہ تو دیکھے نا کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا، حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا، کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا۔ آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تھے اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہے وہ کتنا کو نیک ہوگا، یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہگار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہگار تھے ماں سوائے میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں،
ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ कोई, मैं ही हूँ। तो हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये तूने किस तरह तज्जिया किया? अर्ज की हुजूर, बाज़ लोगों की ना छोटी मोटी कोताहियाँ मेरे सामने थीं, उस पर मैंने गौर किया, लेकिन उनकी गलतियाँ यकीनी नहीं थी। मेरा गुमान ही था, पूरा मुझे यकीन नहीं था कि ये गलतियाँ हैं, लेकिन जो मेरी गलतियाँ थी उनका मुझे पूरा यकीन था कि ये हैं। किसी की गलतियां मेरे सामने यकीनी नहीं थी, अपनी कोताहियां मेरे सामने यकीनी थी, और जो ज्यादा यकीनी चीजें थी ना उस पर जब मैंने गौर किया तो फिर मैं समझा कि इस बस्ती में सबसे गुनाहगार मैं ही हूं। आप मुझे ना बताएं अब मेरे लिए आपने क्या करना है। जनाब मूसा वहीं खड़े थे तो रब करीम ने हजरत मूसा से कलाम फरमाया, वही फरमाई, फरमाया मेरे कलीम, इसको जो सबसे ज़्यादा फजीलत मिली है वो नमाज़ों की वजह से नहीं मिली, यही इसकी आजिज़ी है जिसकी वजह से रब ने सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। ये इसके जहन के अंदर बात है जिस सबब से अल्लाह ताला ने इसे ये एजाज़ दिया। थोड़ा सा ना चीज़ों को समझा जाए, इंसान अपनी जहन साजी करे, अपने ऊपर गौर करे। हम अपने आप को 2 4 5 चीज़ें देख के तसल्लियाँ दे के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं छोड़, तू सारी दुनिया इतनी ख़राब है, तू तो फलानी फलानी नेकी भी करता है। उससे ना इंसान की रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर पड़ जाती है, उसके अफकार पे मैल कुचैल चढ़ने लग जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लग जाता है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर तबीयत में आजिज़ी आ जाए तो कोई फ़र्क मसलन क्या हो जाएगा अगर कोई शख्स थोड़ा बहुत अगर काम कर ले, अगर किसी वक्त वो कोई आजिज़ी इख्तियार कर ले तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और मैंने देखा सोसाइटी का ये माहौल बन गया, वो जनाब तुसा शाह पर चुके है और बड़े और अंदाज में लोग बात करते हैं, अपनी तबीयतों पे बोझ डाला जाए। हमारे यहाँ ना एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनकी वजह से उनके अपने तकलीफ में यानी क्या मसलन क्या कह सकता है बंदा, दामाद को कह सकता है कुछ, लेकिन उसने मुसीबत खड़ी की हुई है, वो बेटी को और नवासों को लेके आता है तो दरवाजे पे छोड़ के चला जाता है, कहता है स्टेटस ही नहीं मेरा। मैं एक जनाजे पे चला गया तो कब्रिस्तान में एक फैमिली में किसी का इंतकाल हो गया तो कब्रिस्तान में उनका दामाद अपने बरदर-इ-ला से साले से कह रहा है कि वो तुमने तो अपने अब्बा की कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाई, इतने भाइयों तख्ती भी नहीं लगा सकते। वो कहने लगा भाईजान बस वो मसरूफियत रही है, कब्र तो पक्की करा दी थी तो बस थोड़े दिनों में लगवा देते। वो बेचारा ना इधर उधर मेरी तरफ भी देख रहा है कि लोग सुन, और वो ढटाई से बातें किए जा रहा क्योंकि वो दामाद है, उनकी बेटी घर है, मुफ्त की ब्लैकमेलिंग है। वो बंदा चला गया, मैंने उसका बाजू पकड़ के साइड पे कर लिया, मैंने कहा यार तुझे कब्रों में भी अल्लाह नहीं याद आया। ये मुफ्त की जो आजमाइशें हम लोगों को डालते हैं ना, इससे बचें। बिला वजह कि जनाब वो मुझे पूछा नहीं तो मुझे जनाब दिया नहीं तो मेरी भी कोई हैसियत थी, आप इस तरह ना गिनवाएं। इनसे चीजें छलकती हैं, इससे महसूस होता है कि आप छोटे आदमी, इससे महसूस होता है कि हम कमजोर पड़ गए, हमने किस बुनियाद पर लोगों को लूटना और ताड़ना और लताड़ना शुरू कर दिया। इंसान होता है, और वो जब इन चीजों से निकल जाता है ना तो महसूस होता है कि वो बंदा बड़ा आदमी है कि जो ना उसे कोई ये परवाह है कि मुझे कोई बिठाए कहाँ पे, ना उसे कोई ये टेंशन है कि कोई ये। मैंने देखा है बात बड़े लोग इन चीज़ों से वैसे निकल जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत का ऊँट गुम हो गया तो तलाश कर रहे थे, तो एक बंदे ने कहा किसी गुलाम को कह देते। फरमाने लगे मैं भी तो गुलाम ही हूँ, मैं भी तो अपने महबूब का गुलाम हूँ, किसी गुलाम को कह देते, इसका क्या मतलब। इसलिए इस तकब्बुर से अपने आप को बचा के लोगों के लिए आसानी की जाए, अपनों को प्यार दिया जाए, अपनों को मोहब्बत दी जाए। जब आप
کسی سے پیار کریں گے، اعزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے، عظمت ہے، ہم وزادار ہیں۔ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، انگلی کے پوروں سے، ناخنوں سے۔ ادب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، خواجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے نہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا، وہ نیچے ہتھیلیاں کر دیتے۔ آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے۔ بعد سے پوچھا جاتا حلیہ بیان کر دو، کہتے تھے اتنی جرت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکیں۔ وہ اتنا ادب کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا، تو ایک ایک سواری پہ 3 لوگ تھے۔ تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا، یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا۔ اب ایک ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھیں گے، تکلیف ہوگی۔ طے یہ پایا کہ 2 بیٹھ جائیں، ایک پیدل چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 2 بندے دے دو۔ نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا۔ یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے، مولا علی پیدل چل رہے ہیں۔ اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے، لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی، باری لگ گئی، حضور نے پیدل چلنا ہے۔ کیوں ہاتھ باندھے ہیں دونوں نے، عرض کی حضور خادم جو حاضر ہیں، مہربانی کریں نا، آپ بیٹھے نا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا، 2 جملے حضور نے کہے، آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے، سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا، دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا، وہ 2 گھڑیاں ہی میرے من وچ رکیا، کر گیا نور اجالا۔ اتنا کرم 2 جملوں سے طبیعت ہی بدل گئی۔ فرمایا تم کو زیادہ طاقتور ہو، تمہیں کو زیادہ اجر چاہیے۔ آپ اگر پیار کریں گے نا، تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے، تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بن گئے ہیں، کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں، کوئی علامہ صاحب بن گئے، ناراض نہ ہونا، کوئی نمازی صاحب بن گئے، کوئی حاجی صاحب بن گئے، کوئی فلانا صاحب بن گئے، تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بن ہی گئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون مل رہا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں، پتر ملے، بھائی ملے، شاگرد ملے، دوست ملے۔ یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے۔ اور آپ کی عظمت میں، شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر کچھ ہے نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ کو خادم دیا گیا تھا، بادشاہ وقت ہے نا، خادم ملا ہوا تھا، ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، ایک دن کو رہتا تھا۔ رات کو ایک مہمان آ گیا
تو چراغ جل رہا تھا، جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ انسان ہی ہے نا، نیند آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ آتی ہے صاحب کو، چوکیدار کو تو نہیں نہ آنی چاہیے۔ پھر صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دے لینا ہے، تینوں رکھیا کا دے لیے، یہی لفظ ہے نا جی، اس کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، ڈرائیور کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، وہ تو نیند تو شاید صرف مالک کے لیے، ڈرائیور کے لیے تھوڑی ہے۔ تو اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند آ گئی خادم کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا، بجھنے لگ گیا۔ مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں، فرمانے لگے نہیں، مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے، خادم کو جگا دے۔ فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے، آج ہی سو گیا ہے، کسی وجہ سے تھک گیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے، چراغ کی بتی ٹھیک کی، سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا، آ کے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کو بادشاہ ہی آیا ہوگا، کوئی وزیر ہی آیا ہوگا، تو اس نے اپنے لیول کی بات کی۔ کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، سو گیا، اس کو جگاتے۔ وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا، اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہجہ تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس، اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے، زمین پہ۔ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ مثلا میری کون سی سائر ادھر کی ہے، میں وہی ہوں، خدا کے بندے کیا ہو گیا، وہی ہوں، تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا، میں وہی ہوں۔ دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ، مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وزاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے، چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ ایک دو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دے، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ، سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔
فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ گنال حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا، جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے۔ اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی۔ حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہے محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا، بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولت، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن ہے۔ اسے کو کتنی آواز ملتی ہے، تو خدیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ۔ کہتے وہ آ گئی، بیٹھی، چلی گئی۔ میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے۔ محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ خدیجہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ کہا لوگوں نے میرا انکار کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے دی۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو۔ وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی۔ اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی، وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں۔ اپنی زندگی احسان مندی والی ہو، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پہ نہیں، درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا، رب ہی اسے اجر عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے کریم نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں، کہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سلیت آ کے بیٹھے دیکھے اور چار یار غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بندہ ہے جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے،
وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. شادی کا موقع ہے, منانے کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار, کہتے ہیں آج ہی تو ٹائم آیا ناراض ہونے کا, اور تیار ہی نہیں ہے, راضی نہیں ہوتے. یہ حدیث یاد رکھ لینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا, معافی مانگنے آیا, اور اس نے معاف نہ کیا, محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے, یہاں نہ آئے. وہ اب تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا, کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی, ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی, اور معافی دینے کون تیار نہ ہوئے. احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا, اب ہمیں درگزر کا حکم تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی, لیکن جناب عمر کے مزاج میں جلال تھا, وہ ناراض ہیں. حضرت صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, سارا مدعا عرض کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا, اور جب میں گیا تو میں حال سارا سمجھ گیا. کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو جو حضور کے جملے تھے وہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کو کہاں سے کہاں لے گئے. محبوب فرمانے لگے عمر کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا, جب سب کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ابو بکر سینہ کھول کے میری حفاظت کر رہا تھا, تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے. احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں, تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے, جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے, ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا, جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو, بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں. اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں, کبھی نہ بنائیں, کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں. لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ, اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں. ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے, تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا. تو میں نے کہا اب یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے, غریب ہو گئے, سب چھوڑ گئے, حالات کا تغیر بدلا. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں, مجبوری ہے, نمک خار ہوں, ان کے گھر کا نمک کھایا ہے, اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے, وہ نسلاں تاک نہیں کھول دے. تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا. سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں, لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے, جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے, اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے. رہنا یہیں پہ ہے احسان مندی کا مزاج, اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں, اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں. اپنی طبیعت سے ناشکری, اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا, اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا, اس سے باہر آئیں. اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے استاد بدرجے باپ کے ہے, اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے, جس سے ہم تربیت لیتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے, جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں, وہ بھی اس میں داخل ہے. فرماتے ہیں ان کا حق ہے, اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے, میں بک جاؤں گا.